زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت و نفس کچل ڈالے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی باتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہماری روح کا ہم سے کہنا ہے کہ تم نے ساری زندگی اپنے نفس کے پیچھے تباہ کر دی اور میرا کچھ بھی نہ سوچا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی، اپنے آپ ہی اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ برحال رہتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے، ارے یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو، بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ مولا علی فرماتے ہیں صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔
بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر کرو۔ تھکے نہیں ابھی ہم تقسیم کے سفر سے، فرقوں میں ایک فرقہ انسان بھی ہونا چاہیے۔ میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتی کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ دنیا کی کوئی کتاب اگر ایک سے دوسری بار پڑھی جائے تو بندہ بور ہو جاتا ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جسے جتنی بار مرضی پڑھا جائے اس کے اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہترین بنا کر واپس مل جائے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ فتنہ فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر